बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक पटिशन फाइल करना चाह रहे हैं। वो पटिशन है अंडर आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 और आर्टिकल 220 के तहत। आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 पाबंद करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए और ऐसी अरेंजमेंट्स करे जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को फेयरली ऑनेस्टली अपने इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और आर्टिकल 220 ये पावर देता है और जिम्मेदारी देता है इलेक्शन कमीशन को कि तमाम इदारे उनके पाबंद होंगे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए। उस मकसद के तहत आज हम ये एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारे फाउंडर चेयरमैन मिस्टर इमरान खान इस वक्त वो जेल में हैं। फाउंडर चेयरमैन इमरान खान के साथ हमने कंसल्टेशन करनी है इस वक्त। हमने इस मकसद के लिए कि उनके साथ जो टिकट्स की तकसीम है उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकें और जो टिकटों की तकसीम का मामला है उस हवाले से हमारी जो जेल अथॉरिटीज़ हैं, न सिर्फ ये कि वो हमें अलाउ नहीं कर रहे बल्कि उनके पास लिस्ट जो कि उन्होंने अपने पास रख के उसको डिस्कस करना है हमारे साथ, हमारी लीडरशिप के साथ। और मज़ीद उसमें इमरान खान साहब ने अपना माइंड अप्लाई करना है। उस हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए रुकावटें हैं। ना सिर्फ ये कि इमरान खान के साथ हम टिकटों की तकसीम के हवाले से हमारी कंसल्टेशन के रास्ते में रुकावटें हैं, बल्कि सूरत हाल ये है कि आज जब जेल के ट्रायल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहां पहुंचा तो हम भी नहीं जा सके और एडवोकेट जनरल भी वहां पहुंच नहीं सका और हमारे लिए कोई आधा घंटा हमारी फाइलों की तलाशी ली गई और एक एक कागज को बल्कि कोई स्कैन किया गया, फिर उसको पढ़ा गया, उसको उलट पलट किया गया और इस अंदाज से हमारे लिए रास्तों में रुकावटें डाली कि हम कोर्ट तक पहुंच ना पाए। ये वो रास्ते, ये वो तरीक़ाकार है जो हम समझते हैं कि इमरान खान के रास्ते में उनको इंसाफ मुहैया करने में जिन इदारों की जिम्मेदारी है कि उनको इंसाफ मुहैया करे वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने से कासिर हैं। आज एक अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल आने के बावजूद हमारे लोगों के खिलाफ 3 MPO के आर्डर्स भी आ रहे हैं। हमारे लोगों के खिलाफ वर्कर्स कन्वेंशन करने पे भी पर्चे कट रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी करने पे भी हमारे खिलाफ FIR कट रही हैं। हमारे लोगों को अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी हो सारी है और पिछले दिनों कल बल्कि उस्मान डार की वालदा साहिबा के घर में घुस के जिस अंदाज से पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया है, चादर चार दीवारी की पाबंदी की है, ये बहुत ही गलत हरकत की है। हमारे पाकिस्तान में इस तरह की शर्मनाक हरकतें माजी में पॉलिटिकल रीजंस की बुनियाद पर कभी नहीं हुई जो इस पिछले 1 साल से जारी हो सारी हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आज पूरा पाकिस्तान देख रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब देख रहे हैं और पाकिस्तानी कौम इस जुल्म, बर्बरियत और जबर की हालत में इलेक्शन के प्रोसेस में जा रही है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह PTI इलेक्शन जीतेगी। लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा है कि देखें, आपका कानून और इंसाफ दोहरा मेयार आपका नहीं होना चाहिए। तमाम इदारे, तमाम लोकल अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एंड फेडरल केयर टेकर सेटअप्स, ये सारे के सारे हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, हमारे साथ तफरीक कर रहे हैं, हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को है।
آپ نے دیکھا کہ جس طرح کوئٹہ سے مجھے واپس لاہور ڈپورٹ کر دیا گیا اور میری ان کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ 3 گھنٹے ڈسکشن رہی. وہ یہ کہتے تھے کہ بلوچستان میں حالات بڑے خراب ہیں کہ آپ کوئی ورکر کنونشن نہیں کر سکتے. میں نے کہا نواز شریف صاحب نے کیا ہے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کل آپ نے دیکھا تربت میں زرداری صاحب نے کہا ہے کیا ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. جب ہمارے لوگوں نے کیا ہے پشین میں, یوب میں اور ہرنائی میں, جہاں ہمیں جانے نہیں دیا گیا, ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی. وہ کلا کے خلاف بھی, وہاں کی لیڈرشپ کے خلاف بھی, ورکرز کے خلاف بھی, بلکہ کچھ لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری جو زخمی بھی ہوئے اور تشدد بھی ہوا. لیکن یہ جو طرز عمل کر رہی ہے باقی تمام ادارے, اگر الیکشن کمیشن بھی دوہرا معیار رکھے گا تو لوگوں کا اداروں کے اوپر سے ٹرسٹ اٹھ جائے گا. یہ ادارے ڈسکریڈیٹڈ پہلے ہو چکے ہیں, مزید ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے, نہ صرف یہ کہ آپ یہ دوہرا معیار ختم کریں, بلکہ فیسیلیٹیٹ کریں پارٹی کو, پی ٹی آئی کو, تاکہ وہ بھی پراپرلی پارٹیسپیٹ کر سکے. اور آج جو ہم اپلیکیشن دے رہے ہیں وہ ہم اس مقصد کے لیے دے رہے ہیں, آرٹیکل 220 اور آرٹیکل 218(3) کے تحت, کہ وہ تمام نیسیسری ارینجمنٹس کریں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کے, اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں, اور اسپیشلی ہمیں لا کریں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں, ان پارٹی کے امیدواران کی لسٹ کو حتمی نتیجے تک پہنچا سکیں. اور یہ دوہرا معیار ختم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کی جو امیج خراب ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ, لوکل لیول پہ, وہ ختم ہونا چاہیے. اور یہ اس مقصد کے لیے آج میں آیا. شعیب شاہی صاحب کائنڈلی یہ بتا دیں, بطور چیئرمین جو آپ نے گور خان صاحب کی تقریر کی ہے وہ قانونی ہے یا غیر قانونی؟ اگر آپ مشاورت کے لیے عمران خان کے پاس جا رہے ہیں. بالکل, ان کی تعیناتی, ان کی الیکشنز قانونی ہے, لیکن فاؤنڈر چیئرمین عمران خان ہے, وہ ہمارے لیڈر ہیں, ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرنا ہمارا بنیادی اور فنڈامنٹل حق ہے. کیا سر بیٹ کا آپ کو لگتا ہے کہ انتخابی نشان کیا جا سکتا ہے, اور اگر ہوتا ہے آپ نیکسٹ آپ کے پاس اسٹریٹجی؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے انٹر پارٹی الیکشنز ایکسیپٹ کیے, اسی طرح جس طرح ہمارے ہوئے. ہمارا ایک الیکشن سیٹیسفائڈ کیا اور کہا جی دوبارہ کرا دیں, دوبارہ ہم نے اسی طرح کا الیکشن کرا لیا جس طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا اور جس طرح ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی دوہرا معیار رکھتے ہیں. ایک طرف تو ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز دوسری مرتبہ ڈسپیوٹیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کرائے. دوسری طرف تمام پارٹیز کو نشان مل گئے ہیں, ہمارا ابھی تک نشان کو متنازع بنایا ہوا ہے. تیسری طرف ہمارے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز کر رہے ہیں, اس کے باوجود کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اعتراض اور یہاں تنقید کی ہے. پھر توہین اگر بنتی ہے تو ان لوگوں کے خلاف بنتی ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود آپ کو نہ فنڈز دیے نہ نفری دی. لہذا آرٹیکل 218 اور 220 کے تحت آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے تھے, لیکن آپ نے نہیں لیا. پھر یہیں تک بات محدود رہی ہے. لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ہم بارہا درخواستیں دے چکے ہیں, ہمیں ابھی تک کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. لہذا الیکشن کمیشن بھی اگر یہ دوہرا معیار رکھے گی تو عوام اور قوم ان کو دیکھ چکی ہے, دیکھ رہی ہے. دیکھیں, یہ عہدے, یہ شخصیات عارضی طور پر ان عہدوں پہ بیٹھتی ہیں. آج وہ بیٹھے ہیں تو سال بعد 2 سال بعد یہ نہیں بیٹھے ہوں گے, لیکن ان کا کردار, ان کی پرفارمنس, تاریخ اس کو لکھ رہی ہے. آج پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, جبکہ ادارے, جبکہ شخصیات, جبکہ کمپرومائز ججز اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والی ہماری ایلیٹس اور سیاسی اشرافیہ عمران خان اور عوام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں, جو کہ غیر آئینی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے. اچھا سر, ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے بقول سختیاں ابھی بھی کم نہیں ہو رہی ہیں, جبکہ تحریک انصاف کے نئے چیئرمین سلیکٹ ہونے کے باوجود بھی, تو آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھا کر کچھ سختیاں کم ہونے کی امید ہے؟ میں آپ کے توسط سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی, تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھی ایک ہی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئین اور قانون پہ عمل درآمد کریں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو موقع دیں, عوام کو فیصلہ کرنا دیں کہ وہ جس کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ الیکٹ کریں.
اس سے ہماری ریاست مضبوط ہوگی, ہمارے 25 کروڑ عوام مضبوط ہوں گے, ہماری معاشی تباہی اور دلدل میں جس میں گرے ہوئے ہیں اس سے باہر اوپر اٹھنے کا موقع ملے گا, ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ امیج بھی بہتر ہوگا. شکریہ.